مختصر سی کال پر دعوت پر اپنا قیمتی ترین وقت نکال کر آئے ہیں. میں اللہ جل شانہ سے دعا ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کا یہ قیمتی وقت نکالنا، ہماری سرپرستی کرنا، ہمارے سروں پر دست شفقت رکھنا اپنی بارگاہ رب العزت کو قبول فرمائے. مختصراً مجلس کی رد و آیت عرض کر کے تلاوت و قرآن کے بعد انشاءاللہ دعا کروا دیں گے. یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ماہ پہلے تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس مدرسے کی رینوویشن یعنی اس کے کچھ کام جو پہلے سے 12-15 سال سے ہوئے تھے لیکن وہ موجودہ طلباء کی تعداد اور ضرورت کے پیش نظر ان کے اندر ہمیں کافی مشکلات اور دقت ہے. تو سال کا مدارس کا آخر ہوتا ہے، یہ جو مہینے ہوتے ہیں رمضان و شعبان اور رجب، یہ ہمارے مدارس کے ہر تعلیمی سال کا آخر ہوتا ہے. ہمارا سال تعلیمی شوال سے شروع ہوتا ہے اور رمضان میں اس کا اینڈ ہوتا ہے. اور پھر یہ شعبان رمضان جو ہے یہ 2 ماہ ہمارے یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں مدارس کے. تحفیظ کے مدارس میں بھی ہوتی جہاں حفظ قرآن کے نہیں ہوتا ہے، لیکن بات یہ 2 ماہ مدارس کے اندر تعطیلات کے سال ہوتے ہیں. ہمارا سال رمضان میں اختتام پذیر ہو جاتا ہے. سال کا آخر جو ہے وہ قطعاً اس بات کا متحمل کوئی مدرسہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی قسم کا خود تعمیری کام کر سکے. اور آپ حضرات کو علم ہے کہ یہ مدارس پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کی سب سے بڑی ویلفیئر ہے جو محض اللہ کے فضل اور اہل ایمان کے تعاون پر چلتے ہیں اور ان کا مستقل کوئی ذریعہ آمدن اور معاش نہیں ہوتا. وہ خالصتاً اہل ایمان کے عطیات، صدقات، فریضہ زکوٰۃ اور فریضہ فطرانہ سے جو آمدن اور جو مسائل حاصل ہوتے ہیں ان پر یہ ادارے سال ہر سال اپنے تعلیمی سفر کو بعافیت چلاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اس میں الحمدللہ ہمارے لیے اتنی بڑی ویلفیئر ہے کہ یہ تو کچھ مدرسہ نہیں ہے. مدارس کے ذریعے خطیب صاحب موجود ہیں، یہ بھی الحمدللہ آرمی پاک آرمی کے حاضر خطیب ہیں، ہمارے فیلڈ کے آدمی ہیں. ہم نے خود جن مدارس سے پڑھا وہ مدرسے ایسے تھے کہ جن میں صرف جو ہاسٹلائز بچے تھے، جو رہائشی اور اقامتی طلباء ہوتے تو ان کی تعداد لگ بھگ 3000، 2500، 2000 ہوا کرتی. اور یہ میں مبالغتاً نہیں کہہ رہا بلکہ مدارس کا تو یہ سلسلہ ہی ایسا ہے کہ پوری دنیا اس حوالے سے واقف ہے. اچھی نظر سے بھی لوگ دیکھنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہے اور بری نظر سے دیکھنے والوں کی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ مدارس کے اندر اس بڑی بڑی تعداد کے اندر الحمدللہ طلباء زیر تعلیم ہوتے ہیں. میں سن 2010 کے اندر جامعہ شریفیہ ملک کی عظیم دینی درسگاہ لاہور سے فارغ تحصیل ہوا تو 2010 میں صرف ہم دور حدیث میں خطیب صاحب 550 کا ہو گیا اور اوورآل یہ لاکھوں میں تعداد چلی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں تمام ہی مدارس کے اندر یہ ہے کہ یہ مستقل ان کی کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، کوئی ان کا ذریعہ آمدن مستقل نہیں ہوتا. یہ محض توکل علی اللہ، اخلاص للہیت کی بنیاد پر چلتے ہیں اور اللہ کے فضل کے بعد حسن نیت کے ساتھ اس کی بدولت، اس کی برکات کے تحت پھر اہل ایمان کے تعاون سے چلتے ہیں. تو آپ کا یہ ادارہ جس کے اندر آج آپ جمع ہیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، یہ ادارہ آج سے تقریباً 15 سال قبل اس کی بنیاد رکھی گئی اور الحمدللہ حضرت والد صاحب شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا ظہور احمد صاحب کا وہ اخلاص تھا. ہم یہاں اپنا ذاتی گھر بنانے آئے تھے، نہ مسجد کا ارادہ تھا نہ مدرسے کا ارادہ تھا. یہ آپ حضرات کے علم ہونا چاہیے. ہم یہاں اپنا گھر بنانے کے لیے آئے تھے. فیصل آباد سے ہم شفٹ ہو کر یہاں پنڈی میں آئے اور یہاں ہم نے اپنے ذاتی گھر کے لیے جگہ لی تھی. یہ اللہ کی قریبی کہ اسباب بن گئے کہ
اللہ نے ہمیں قبول کر لیا، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں تھے. والد صاحب کا اخلاص کا بارہ کہ اللہ نے مدرسے اور مسجد کے لیے ہمیں قبول کیا اور یہ ادارہ ہمارے زندگی کے اندر ہے. آج الحمدللہ یہ ایک توانا درخت بن چکا ہے، اب یہ پھل دینے جا رہا ہے. 100 کے قریب الحمدللہ حافظ اس ادارے میں، جس میں تقریباً 20-25 کے قریب اس ملکہ میں اور گرد و نواح کے اندر بچے ہیں جو اس ادارے سے فارغ التحصیل ہوئے، اور 100 کے قریب اس کا ہم نے ضابطہ اس کو محفوظ کرنے کا نہیں رکھا. تو حفظ کی تعداد اپنا جو فارغ التحصیل وفاق المدارس کا امتحان تقریباً پاس کر کے، جو ہمارے مدارس کا سب سے بڑا پاکستان کا بورڈ ہے، اس کے تحت 100 کے قریب بچے اس ادارے سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. تو یہ اللہ کے فضل اور عام بھائیوں کے جائے گئے تعاون کے توفیق ہوا. تو اس وقت میں جو میری دل کی تمنا تھی اور آرزو تھی، جس کی وجہ سے آج میں نے آپ حضرات کو تکلیف دی، وہ یہ تھی کہ اس نازک موقع پر سال کے آخر میں جبکہ تعمیر کا تحمل ہمارے بالکل اختیار اور بس سے باہر تھا، اس میں ہم نے محض اللہ کے فضل اور توکل سے کام کا آغاز کیا اور تقریباً 4.25 لاکھ روپے کی خطیر رقم لگ چکی ہے. جو یہ کام مکمل ہوا اور آج 1 ماہ بعد دوبارہ ہم اپنے اس درسگاہ کے اندر بیٹھنے کے قابل ہوئے. تو میرا دل اتنا خوش تھا کہ میں اللہ کے ہاں بھی شکر ادا کروں، اور آپ حضرات کو جنہوں نے خاص کر اس موقع پر دعوت دن میں سخن تعاون کیا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا. ہمیں 18 سال آپ لوگ ہمارا تعاون کرتے ہیں، ہم کبھی بھی نہ اپنی کارگزار، نہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے. میں اکثر یاد بھی کرتا ہوں کئی ساتھیوں کو، پھر بھی نہیں آ پاتے، بس ان کی یاد اتنی ہے. لیکن آج آپ حضرات نے شفقت کی، میں نے ہر ایک کو فون میں تاکید بھی بہت زیادہ کی. اس کی وجہ سے آج تقریباً جن کو میں نے فون کیا سب آپ احباب تشریف لائے. چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے. خدا کی قسم خوش نصیب لوگ ہیں جن کا رقم اور پیسہ اور اس کی زندگی میں وہ عمل کے اندر آ جائے گا. تو مجھے بتلائیں نا اپنے ایمان سے، میرے لیے تو وہ نفع مند ثابت ہوگا ہی ہوگا. تو جن لوگوں نے مجھے پڑھایا ہوگا کیا ان کے لیے نفع مند ثابت نہیں ہوگا؟ تو بھائی مجھے بتلائیں نا کہ یہ کتنا بڑا اجر ہے. یعنی آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے بھی تو پالنے والے آپ ہی لوگ تھے نا. میں جس مدرسے میں پڑھا ہوں اس میں سب کا خیرات پہنچانے والے بھی تو آپ ہی لوگ تھے، اہل ایمان ہی تھے نا. کئی قبروں میں چلے گئے، ہمیں تو نہ ان کے نام پتہ ہے نہ ہمیں ان کی شکلیں معلوم ہیں، لیکن وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ میرا اپنا عمل شاید میری جان کی حد تک قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی حد تک ضرور گارنٹی موجود ہے کہ میری زبان سے ٹوٹا پھوٹا جو خیر کا کلمہ آج نکلے گا کسی کے دل قبروں سے نہیں مل رہا ہو. صدقہ جاریہ اسی کو تو کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کاموں کے اندر جو ہے وہ صاف ہوتا ہے. تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ سب کو اپنی بارگاہ میں بہترین اس کا اجر عطا فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کے بہترین ثمرات نصیب فرمائے. آپ سب کے حق میں اس ادارے کو جب تک اللہ اس کو قائم و دائم رکھے، ہمیشہ اللہ اس کو قائم و دائم رکھے، حاسدین کے حسد سے، شریرین کے شر سے اللہ ہماری کسی بدعملی کے سبب ہمیں اس کام سے محروم نہ کرے. اس ادارے کے رونقوں کو کبھی مان نہ ہونے دے. اللہ اپنے فضل سے اس کو جاری و ساری رکھے اور آپ کے حق میں بھی اللہ اس کو دنیا اور عقبہ کی بہترین کامیابیوں اور کامرانیوں کا ذریعہ فرمائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کے لیے ملتمس ہوں جامعہ کے طالب علم حافظ عبدالصبور سے وہ آئیں اور آیات بینات کی تلاوت کریں اور اس کے بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا
أحدا صدق الله العظيم. کے لیے جامعہ کے طالب علم حافظ عبد الباسط سے ملتمس ہوتے ہیں اور ہدیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے. حافظ عبد الباسط. درود پاک. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے. ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرا تیرا. ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرا تیرا. میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بے جبی رب نے جنت اسی حجر میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے. بیچ دی رب نے جنت اسی حجر میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، ایک مرتبہ آیت کریمہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. پھر انشاءاللہ دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.